یہ ہے سیالکوٹ کی 450 سالہ تاریخی مسجد، جس میں نہ صرف انسان بلکہ جنات بھی نماز پڑھتے رہے ہیں۔ کیا جنات ابھی بھی یہاں نماز پڑھنے آتے ہیں؟ جانیے اس ویڈیو میں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ یہ بتائیں کہ یہ مسجد کتنی پرانی ہے اور کس نے بنوائی؟ یہ 450 سال پرانی مسجد ہے۔ یہ جہانگیر کے زمانے سے یہ بنی ہے، اور ملا کمال صاحب کے یہاں بہت سے طالب علم آتے تھے، یہاں تک کہ مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی۔ اور اس کے علاوہ جو اور بھی سیالکوٹ کے ایک بہت بڑے فاضل آدمی تھے، جسے عبدالحکیم سیالکوٹی فاضل سیالکوٹی کہتے ہیں، وہ بھی اسی مدرسے میں۔ اور سنا ہے کہ اس کے علاوہ بہت سے لوگ دور دراز سے چنوٹ سے، ایک منظور احمد چنوٹی بہت بڑے جو ہیں عالم تھے، وہ بھی اسی مسجد میں انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی۔ مجھے بتائیں کہ اس سے پہلے کتنے امام یہاں پہ رہ چکے ہیں؟ اتنی پرانی مسجد ہے جی؟ میرے اپنے خیال سے کہوں کہ میں پرانا مقامی، میں 85 میری ایج ہے، اور میں اس عرصے میں نے 3-4 امام دیکھے ہیں جو اس مسجد میں باقاعدہ جو ہے وہ پڑھاتے رہے ہیں اور امامت کرواتے رہے ہیں، اور جہاں کو جمعہ بھی باقاعدگی سے ہوتا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ لوگ جو ہے درس تعلیم کے لیے بھی پرانے بزرگوں کی طرح یہاں سے لوگ عالم فاضل تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں، ہماری ہوش کے مطابق۔ جہاں تک 450 سال یہ پرانی مسجد ہے، تو سننے میں آتا ہے کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات بھی تعلیم حاصل کر چکے ہیں، اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ یہ بات بالکل درست ہے، میں اپنے باپ دادا سے بھی سنی ہے میری، کیونکہ میں اسی محلے کا رہنے والا ہوں، اور مجھے باپ دادا میرے آج سے 100 برس پہلے کی وہ بات کرتے ہیں کہ یہاں انہوں نے اپنے بزرگوں سے یہ بات سنی کہ یہاں طالب علم آتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے، اور اس کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ وہ جنات بھی شامل ہو جاتے تھے، اور کہیں وہ ان کے ساتھ پڑھتے بھی تھے اور پھر غائب ہو جاتے تھے۔ تو ایسا غائب ہوتے تھے کہ ایک شعبہ بازی بن جاتی تھی کہ ایک لوٹا یا برتن کسی اندر گھوم رہے ہیں، وہ اس کے ارد گرد، پھر وہ جب اس کو ڈھونڈنے لگتے تھے طالب علم کہ کہاں گیا وہ، تو وہ لوٹے کے اندر یا کسی برتن بڑے کے اندر وہ جو ہے وہ چیز غائب ہو جاتی تھی۔ اور یہ ایک بڑی حیرت کن بات تھی، اور اکثر بات یہ میں کافی لوگوں سے، بزرگوں سے سنتا آ رہا ہوں۔ تو وہ جو جن تھا، کبھی اس نے کبھی نقصان وغیرہ کبھی پہنچایا؟ اس نے نقصان کبھی نہیں پہنچایا تھا۔ آندھی طوفان آتی تھی، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمارے پڑوس میں جو ایک بوڑھی خاتون تھی، وہ بتاتی ہے کہ طوفان کی حالت میں نے ایک چلتے ہوئے انسانی شکل میں بابا کو دیکھا ہے، وہی عبد الرحمن تھا، اور پھر وہ اس جگہ سے غائب ہو گیا۔ تو اس جن کا نام عبد الرحمن تھا؟ عبد الرحمن اس کا نام تھا۔ کیا آپ نے اس مسجد میں دیکھے ہیں کوئی جنات کے؟ میں نے دیکھا نہیں ہے، بس یہ سنا ہے کہ آج سے کوئی 40-50 سال پہلے کی بات ہے کہ ادھر ہمارے پڑوس میں جمعہ جو تھا وہ امام نہیں آتا تھا جمعہ پڑھانے کے لیے، تو جمعہ پڑھانا جب بند کیا تو یہ ایسا ہوا کہ صبح کی نماز تھی، فجر کی نماز، تو لوگ اکٹھے ہو گئے، کہنے کہ دروازہ نہیں کھلتا، کیا بات ہے؟ تو کہنے کہ وہ اندر کون ہے؟ ان کو شبہ ہوا کہ بابا عبد الرحمن ہوگا جس نے اندر سے، وہی ہوگا، انہوں نے یہ دروازے کو بند کر رکھا ہے۔ ان سے کھٹکھٹایا، اور ایک آدمی نے ان کو پکار کر کہا کہ بابا جی ہمیں بھی مسجد میں نماز پڑھنی ہے، ہمیں نماز پڑھنے دو۔ کہا مجھ سے وعدہ کرو کہ جمعے کی نماز یہاں باقاعدگی سے ہوا کرے، کوئی اس میں وقفہ نہ ہو، تم وقفہ کرتے ہو، لہذا میں آپ کو پابند کرتا ہوں کہ آئندہ جمعے کی نماز باجماعت مسجد میں ہوا کرے گی، مسجد میں جمعہ بند نہیں کرنا۔ یہ بات میں نے ایک نمازی سے سنی ہے، ایک اس مسجد میں نمازی میں، وہ فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے مجھے بتائی۔ مجھے بتائیے گا کہ اس مسجد کے اگر ہم بناوٹ کی بات کریں تو یہ کیا 450 سال پرانی ہے یا کوئی چینجنگ آئی ہے؟ کوئی چینجنگ، جو یہ کمرہ ہے نا، جو ہال جس میں ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ ہو بہو ویسے ہی ہے، اس کے اوپر ٹائل لگائی گئی ہیں،
اور اس کے اندر تھوڑی سی خوبصورتی کی گئی ہے. یہ ڈیزائن جتنی نظر آتی ہیں یہ محراب یہ اسی قسم کے ہیں کہ اس پر پالش کی گئی ہے یا اس پر کوئی تھوڑا بہت کام کیا ہے, ورنہ ان کا جو ہے نا ڈھانچہ ٹھیک ہے. وہ ویسے کا ویسا ہی ہے. مطلب بتائیں کہ اس مسجد میں کنواں ہوتا تھا, اس کی کیا کہانی ہے؟ کہاں کنواں موجود ہے, ابھی تک سوراخ اس کا ہم نے چھوڑا ہوا ہے, اس پر اوپر سے بند کر دیا اور اس کو بند نہیں کیا ہم نے, ٹھیک ہے. ویسے کا ویسا ہے, کوئی اس کی شکل تبدیل نہیں ہوئی. صرف ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کے اوپر اس چھت لگا کر ٹائل لگا کر چھپا دیا ہے تاکہ یہ کہیں نقصان نہ ہو جائے, تو ہوا نکلتی رہے. تو کنویں کا نشان ابھی تک موجود ہے. ٹھیک ہے. مجھے آخر میں بتائیے گا کہ اس مسجد میں کون کون سی مشہور شخصیت ہے جو زیر تعلیم رہ چکی ہے؟ ہاں, سب سے زیادہ جو ہے مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ, جو سرحد سے تشریف لائے تھے, وہ گھوڑوں پر آتے تھے, اور ساتھ ہی مسجد کے ساتھ ایک بہت بڑا باغیچہ ابھی تک ان کے نشانات موجود ہیں, اور اس میں وہ اپنے گھوڑوں کو باندھتے کر اور باقاعدہ مسافر بن کر یہاں کئی علماء کرام یہاں تعلیم حاصل کرتے رہے. اور یہ ایک اسلامک یونیورسٹی ہے, یعنی کہ مغلیہ دور کی سب سے پہلی جو مسجد ہے نا یہی سیالکوٹ کی ہے, جس کے اندر جو ہے مجددیہ تعلیم دی جاتی تھی. مجدد صاحب الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اس تعلیم دیا کرتے تھے باقاعدہ. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارے اس مسجد کے پڑوس میں ایک گلی ہے, گلی کے حاجی سلطان کہتے ہیں, اس کے ساتھ ہی جناب وہ ڈاکٹر علامہ اقبال کا مکان ہے, وہ بھی اسی محلے سے تعلق رکھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ دور سے نہیں آتے تھے, وہ وہاں سے ہی جو ہے یہ اس مسجد میں آتے تھے اور وہ بھی اس مسجد سے فیض حاصل کرتے تھے. باقاعدہ وہ یہاں مسجد میں آ کر نماز کے متعلق مجھے معلوم ہے نماز و جمعہ اکثر یہاں ہی پڑھا کرتے تھے. اس کی وجہ سے وہ کہا کرتے تھے یہاں مجھے مجدد کی جو ہے خوشبو آ رہی ہے. وہ کہتے تھے کہ مجدد کی جو ہے نا جو تربیت جو ہم کو انہوں نے دینی ہے وہ ہم یہاں سے اب سیکھ کر گئے.